بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درباری ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج جو ہوا اور میری آنکھوں نے جو دیکھا وہ بیان سے باہر تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ مجھے تو اب بھی لگ رہا تھا میں کوئی برا خواب دیکھ رہی ہوں۔ اب میری آنکھ کھلے گی اور یہ بیانہ خواب ٹوٹ جائے گا، مگر اتنے گھنٹے گزر گئے، اب مجھے احساس ہوا یہ خواب نہیں بلکہ ایک اٹل حقیقت ہے جو ایک بھیانک روپ لیے میرے سامنے کھڑی ہے۔ میری ساری محنت پانی میں بہہ گئی تھی، میرے سارے بار مجھ پر الٹے پڑ گئے تھے۔ آج میرے بیٹے کی شادی تھی، میں بہت زیادہ خوش تھی۔ آج میرے برسوں سے دیکھے خواب پورے ہونے والے تھے۔ حمزہ میرا فرما بردار بیٹا تھا، اس نے میری پسند سے شادی کی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ حمزہ دلہن کے کمرے میں گیا اور اچانک ہی حمزہ کے چیخنے کی آواز آئی۔ میں ایک دم کھڑی ہو گئی، یہ تو حمزہ کی آواز تھی۔ اللہ خیر کرے، کیا ہوا؟ میں بھاگ کر حمزہ کے کمرے میں جانا چاہتی تھی، مگر میرے پیر تو ڈر کے مارے لڑکھڑا رہے تھے۔ بھاگنا تو دور، مجھ سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ جیسے تیسے خود کو گھسیٹتی میں حمزہ کے کمرے تک پہنچی۔ ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا تو میری بھی چیخ نکل گئی۔ میں نے حمزہ کی طرف دیکھا، یہ سب کیا ہے؟ کون ہے یہ اور یہاں کیسے؟ میں نے اٹک اٹک کر جملے ادا کیے۔ امی، یہی تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کون ہے یہ اور یہاں کیسے آئی؟ میں حمزہ کو کیا جواب دیتی؟ میرے پاس تو خود کسی سوال کا جواب نہیں تھا۔ ایسا لگ رہا تھا آسمان آ کر میرے سر پر گرا ہو، زمین میرے پیروں سے کسی نے بے دردی سے کھینچ لی ہو۔ میں صوفے پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھ گئی۔ امی، آپ ایسے چپ نہیں رہ سکتی، مجھے بتائیں کہ کیسا دھوکہ ہوا ہے میرے ساتھ؟ کیا آپ بھی اس دھوکے میں شامل ہیں؟ سچ سچ بتائیں، ورنہ میرا دماغ پھٹ جائے گا یا میں خود کو نقصان پہنچا لوں گا۔ حمزہ بالکل پاگل ہو رہا تھا، مجھے ڈر لگ رہا تھا کہیں وہ خود کو کوئی نقصان نہ پہنچا لے۔ بیٹا، میں نے تمہارے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کیا۔ اس سے پوچھو کہ کون ہے یہ، اس کے پاس ہم دونوں کے سارے سوالوں کے جواب ہوں گے۔ بتاؤ لڑکی، جواب دو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ پھر جب اس لڑکی نے اپنی زبان کھولی اور جو بات اس نے کہی وہ ایک نیا طوفان لے آیا، اور میرا دل کر رہا تھا یہ سننے سے پہلے میں مر کیوں نہیں گئی۔ میرا بیٹا اب لال انگارہ آنکھیں میری طرف گاڑے دیکھ رہا تھا۔ میرا نام عنبر ہے، میرا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا۔ میری ماں بہت تلخ مزاج تھی، بات بات پر ڈانٹتی تھی۔ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کبھی مجھ سے پیار سے بات کی ہو، اور امی پوچھتی تھی۔ میں اور میری بہنیں بس سارا دن کام کرتے رہیں، ان کو ہم پر ترس نہیں آتا تھا، اور امی چاہتی تھی میں اور میری بہنیں بس سارا دن کام کرتی رہیں، ان کو ہم پر ترس نہیں آتا تھا۔ مجھے ہمیشہ ہی گھر کے کام کاج سے چڑ رہی تھی۔ یہ بات شاید آپ سب کو چھوٹی لگے، مگر میرے لیے یہ بہت بڑی تھی۔ میں کچھ سست ٹائپ کی لڑکی تھی، کام کاج میں بھی ٹھنڈی تھی، بہت زیادہ وقت لگ جاتا تھا کوئی بھی کام کرتے کرتے۔ شادی سے پہلے میکے میں کام کرتے کرتے میں تھک گئی تھی، کیونکہ اب باجی کی شادی ہو گئی تھی، سارا کام میرے گلے پڑ گیا تھا۔ جب شادی ہو گئی تو سوچا اب کام کاج سے نجات، نہیں تو تھوڑا کم کام کرنے کو ملے گا، مگر اس معاملے میں بھی میں بدقسمت نکلی۔ میری ساس بہت سخت قسم کی عورت تھی، وہ تو امی سے بھی 4 ہاتھ آگے تھی، خود بھی ہر وقت کام کرتی رہتی تھی، اور بہوؤں کو بھی کام کرنے کی مشین سمجھ رکھا تھا۔ جتنا کام کرتے کبھی خوش نہیں ہوتی تھی، اور ہم دونوں دیورانی کچھ بول بھی نہیں پاتے تھے، کیونکہ ہمارے شوہر بھی ماں سے ڈرتے تھے، ماں کے سامنے ان کی کبھی نہیں چلتی تھی۔ وقت ایسے ہی گزرتا گیا، مجھے 2 بیٹے ہوئے اور بعد میں بہت علاج کروائے تاکہ بیٹی پیدا کر سکوں، مگر شاید بیٹی میرے نصیب میں نہیں تھی، اور وقت گزرتا گیا، ساس دنیا سے چلی گئی، دیورانی الگ ہو گئی، بچے بڑے ہو گئے، مگر یہ نہ ختم ہونے والے کام کبھی ختم نہیں ہوئے۔ اپنی ساس کے دکھا دیکھی میں نے بھی اپنے بیٹوں کو دبا کر رکھا۔ بڑا بیٹا تو میرے قابو میں نہیں آ سکا، مگر چھوٹا بیٹا حمزہ مجھ سے بہت ڈرتا تھا، میری ہر بات مانتا تھا۔ بچپن سے ہی میں نے اس کی ٹریننگ اپنے حساب سے کی تھی، تاکہ اپنی ساس کی طرح میرا روب بھی میرے بیٹوں اور بہوؤں پر رہے، اور وہ ہمیشہ مجھ سے دب کر رہیں، ورنہ بہوؤں کا کیا بھروسہ، مجھے گھر سے ہی نکال دیتی۔ جیسے سغرا کو اس کی بہو نے گھر سے نکال دیا اور وہ بیٹی کے گھر رہنے لگی۔ میری تو کوئی بیٹی بھی نہیں تھی۔ بڑے بیٹے کی شادی میں نے جلدی کی تاکہ بہو آ کر گھر کا سارا کام کرے، لیکن ایسا نہیں ہو پایا۔ میری بڑی بہو بھی چلاک اور تیز تھی۔ بڑے بیٹے کی شادی سے میں بڑا سبق سیکھ گئی تھی۔ میں نے سوچا تھا بہو آئے گی اور میں سکھ کا سانس لوں گی، اور یہ سارے کام کاج بہو کے حوالے کر کے خود آرام کروں گی، مگر واہ قسمت، میری بڑی بہو شادی ہو کے آئی تو مروتاً میں نے اسے
1 माह आराम करने का कहा। 1 माह तक मैं तुम्हें काम करने नहीं दूंगी। अभी तुम नई दुल्हन हो। सोचा था 1 माह तक बहू से काम ना करवा कर उसके और सबकी नज़रों में अच्छी बन जाऊंगी, फिर सारी ज़िंदगी बहू को काम करना होगा। मगर शादी के 1 माह बाद मेरी बहू उम्मीद से हो गई और उसकी तबीयत ख़राब रहने लगी। वो थोड़ा उठती उसे चक्कर आने लगते डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर ने मेरे बेटे के सामने कहा, आपकी बीवी बहुत कमज़ोर है और नाजुक है, आपको इसका बहुत ख्याल रखना होगा और इन्हें मुकम्मल बेड रेस्ट देना होगा, वरना इनका हमल ज़ाया होने का ख़तरा है। डॉक्टर की बात सुनकर मेरा दिल डूब गया। मेरे सारे अरमान मिट्टी में मिल गए थे। बहू सारा दिन आराम करती, बिस्तर तोड़ती रहती थी और मैं काम करती जाती थी, क्योंकि मेरा बड़ा बेटा गुस्से का बहुत तेज़ था। मुझे उससे अंदर ही अंदर डर लगता था। बेटा भी मुकम्मल तौर पर बीवी का गुलाम बनकर रह गया था। फिर हमल के 9 माह तक मेरी बहू आराम करती रही, हिलकर पानी भी नहीं पीती थी। आखिर वो वक्त भी आ गया जब उसने सेहतमंद बेटी को जन्म दिया। मुझे लगा बहू काम करेगी, मगर अब कहती रहती थी कि बच्ची छोटी है, काम करने नहीं देती। बच्ची भी लगता था माँ की पट्टी पढ़ाई हुई है। जैसे ही माँ किसी काम को हाथ लगाती थी बच्ची का बाजाज शुरू हो जाता। इतना शोर करती कि मैं खुद ही बहू को कहती कि तुम जाओ, मैं कर लूँगी। मेरी कोई बेटी भी नहीं थी जो माँ का हाथ बटाती। अल्लाह अल्लाह करके बच्ची 2 साल की हुई कि बहू फिर से उम्मीद से होगी और फिर से वही हालत रहने लगी। अब घर के काम काज के साथ बच्ची के काम भी मेरे गले पड़ गए थे। मेरी बड़ी बहू बहुत तेज़ मिजाज भी थी। औलाद पैदा करके ऐसा दिखाती थी कि मैंने दुनिया फातेह कर ली है। मेरा बड़ा बेटा भी बस बीवी बच्चों का होकर रह गया था। मुझसे तो बात भी बस ज़रूरत के तहत करता था। मेरा छोटा बेटा मेरे बहुत करीब था, हर वक्त मेरे साथ बैठा रहता, हर बात मुझको बताता था। और मैं दिल में सोचती थी, रमीज़ भी तो शादी से पहले हर वक्त मेरे साथ बैठा रहता था, मुझे वक्त देता था, मेरा फर्माबरदार बेटा था। शादी के बाद वो बिल्कुल बदल गया था। इसीलिए मैंने सोचा था छोटे बेटे की शादी किसी ऐसी लड़की से करूँगी जो कभी माँ नहीं बन पाएगी, बांझ होगी। इसलिए मैं उसको जूते की नोक पर रखूँगी। जब मैं अपनी बड़ी बहू का चेकअप करवाने लेडी डॉक्टर के पास गई तो वहाँ पर 16 साल लड़की आई हुई थी। वो बला की हसीन थी, लेकिन उसको नुक्स था कि वो औलाद पैदा करने के काबिल नहीं थी। मैंने फ़ौरन उस लड़की को अपने छोटे बेटे के लिए पसंद कर लिया और बहुत खुश थी। मगर मेरे साथ फिर वही सीन हो गया जब हम छोटी बहू को ब्याह कर लाई। मुझे लग रहा था मेरी फतेह होगी, सब कुछ मेरे प्लान के मुताबिक हो गया था। मेरी बहू ईमान शादी होकर आ गई थी, सब कुछ अच्छे से हो गया था। रात को जब सारे मेहमान अपने अपने घर को चले गए और जब मेरा बेटा दुल्हन के कमरे में गया तो अचानक से उसके चीखने की आवाज़ आई। मैं परेशान होगी और एकदम से बेटे के कमरे की तरफ भागी और ये देखकर मेरी भी चीख निकल गई जब मैंने दुल्हन के कमरे में एक नौमौलूद बच्चे को देखा जिसे मेरी बहू ईमान अपनी गोद में उठाए हुई थी। मैं कुछ लम्हे तो साकित खड़ी देखती रही, मगर अगले ही पल हिम्मत करके बहू से पूछा, बहू ये बच्चा किसका है और यहाँ तुम्हारे पास क्या कर रहा है? क्योंकि ईमान तो एक कमारी लड़की थी और शादी को भी अभी चंद घंटे ही गुजरे थे। हज़ारों वहम मेरे जहन में आ रहे थे जो मुझे सता रहे थे। ईमान ये क्या तमाशा है? ये बच्चा किसका है और यहाँ तुम्हारे पास क्या कर रहा है? बेटा ये तो तुम्हारी सहेली के हाथ में था ना, उसको दे देती। आज तुम्हारी शादी की पहली रात है और तुम्हारी सहेली वापस चली गई है, बच्चे को क्यों छोड़कर चली गई? मैं अपनी बात के जवाब का इंतज़ार करती रही। आगे से कोई जवाब ना पाकर मुझे गुस्सा आ गया। ईमान मेरी बात का जवाब दो, मैंने गुस्से से पूछा। ये मेरा बच्चा है आंटी, और इसलिए मेरे पास है, क्योंकि एक बच्चे को अपनी माँ के पास होना चाहिए। ईमान ने तहम्मुल से कहा, क्या बकवास कर रही हो तुम? होश में तो हो तुम? अभी अभी हमारी शादी हुई और अभी से ये बच्चा? किसका गुनाह अपने साथ लेकर आई हो? मैं हरगिज़ किसी और का गुनाह बर्दाश्त नहीं करूँगा। निकलो अभी इसी वक्त मेरे घर से। हमजा ज़ोर से चिल्लाया, हमजा ये किसी का गुनाह नहीं, ये आपका बेटा है, आपका खून है। ईमान और हमजा के बीच उस बच्चे को लेकर बहुत बहस मुबासा हुआ। ईमान शक्ल से तो बहुत भोली और मासूम लगती थी, मगर अब पता नहीं किसका गुनाह अपने साथ लाई थी, जिसे ज़बरदस्ती मेरे बेटे के गले लगाना चाहती थी। और बस ज़िद थी ये बच्चा हमजा का है। मैं जानती थी ईमान झूठ बोल रही है। शादी से पहले तो हमजा ईमान को जानता तक ना था। ईमान का रिश्ता तो मैं लेकर गई थी और हमजा को राज़ी किया था। जब ईमान को हमजा ने तलाक और घर से निकल जाने को कहा तो ईमान ने कहा, 10 लाख मेरा हक महर है। ये बात सुनकर मेरा रंग फक पड़ गया। तुम्हारा बच्चा? कहाँ? तो तुम में तो नुक्स था, तुम कभी माँ नहीं बन सकती थी और अब बिन ब्याही माँ बन गई हो।
بغیر سوچے سمجھے میں بول گئی۔ میری ہر چال مجھے الٹی پڑ رہی تھی۔ تبھی غصے سے میں نے حمزہ کے سامنے اب اگل دیا کہ ایمان میں نقص تھا اور وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی تھی۔ حمزہ یہ بات سن کر حیران رہ گیا اور میں اپنی جگہ سخت شرمندہ ہو کر رہ گئی۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا اس نومولود بچے کا کیا کروں جو فساد کی جڑ تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا ان سوالوں کے جواب کس سے لوں۔ حمزہ ایک دم پاگل ہو رہا تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہیں وہ خود کو نقصان نہ پہنچا دے، کیونکہ اس کی ذہنی حالت بہت خراب لگ رہی تھی۔ میں نے ایک بار پھر کوشش کی اور ایمان کے کمرے میں گئی۔ ایمان اس بچے پر آرام آرام سے ہاتھ پھیر رہی تھی۔ بچہ ہم سب کی نیندیں اڑا کر اب آرام سے سکون کی نیند سو رہا تھا۔ ایمان مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ میں نے بھی اب کی بار آرام سے بات کی تھی تاکہ وہ سچ بتانے پر راضی ہو جائے۔ جی بولے، میں سن رہی ہوں۔ مجھے سچ سچ بتاؤ یہ کس کا بچہ ہے اور تم اسے کیوں لائی ہو؟ آخر تم ہم سے کیا چاہتی ہو؟ آنٹی یہ آپ کا پوتا ہے، آپ کا ہی ہے، حمزہ کی اولاد ہے۔ میں بس یہی چاہتی ہوں اس بچے کو اس کا حق ملے۔ یہ حمزہ کا بیٹا ہے، حمزہ اور علینا کا بیٹا ہے۔ ایمان کی بات پر میں ہکا بکا رہ گئی۔ کیا بول رہی ہو لڑکی تم؟ ہوش میں تو ہو؟ سوچ سمجھ کر بولا کرو، اگر کسی نے سن لیا تو ہمارے لیے مصیبت پیدا ہو جائے گی۔ پہلے تم بول رہی تھی تمہارا بیٹا ہے، اب بول رہی ہو علینا کا بیٹا ہے۔ میں غصے سے پاگل ہو رہی تھی۔ علینا وہ لڑکی تھی جسے حمزہ پسند کرتا تھا اور شادی کرنا چاہتا تھا، مگر میں نے حمزہ کو سخت لفظوں میں تنبیہ کی تھی کہ اگر اس نے علینا سے شادی کی تو میرا مرا ہوا منہ دیکھے گا، کیونکہ علینا مجھے ایک آنکھ نہیں بائی تھی، بہت چالاک لڑکی لگ رہی تھی۔ اور یوں میری محبت میں حمزہ علینا سے دستبردار ہو گیا اور میں بہت خوش ہو گئی کہ حمزہ میرا کہنا مانتا ہے۔ مگر آج اس لڑکی کی باتیں سن کر مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ آنٹی یہی حقیقت ہے، آپ کے بیٹے نے علینا سے محبت کا کھیل کھیلا، اس سے چپکے شادی کی اور اپنا مطلب پورا ہونے کے بعد علینا کو شادی کے کچھ دن بعد ہی طلاق دے کر اس سے سارے رشتے ناطے توڑ دیے۔ علینا بیچاری جو حمزہ سے بہت محبت کرتی تھی، وہ حمزہ کے دھوکے پر بالکل ٹوٹ کر رہ گئی۔ اب اس کا گھر جانا بھی ممکن نہ تھا، مگر پھر بھی علینا نے اپنی ماں کو ساری حقیقت بتا دی اور علینا کی امی نے اسے اپنی خالہ کے پاس بھیجا جن کا شوہر ملک سے باہر تھا، اور علینا کی خالہ لیڈی ڈاکٹر تھی، اور اس بات کو راز رکھا گیا کہ علینا حاملہ ہے، یہاں تک کہ کسی کو خبر نہیں ہونے دی، اور یہی کہا گیا کہ خالہ نے علینا کو بلوایا ہے۔ علینا کچھ عرصہ خالہ کے ساتھ رہی۔ جیسے ہی علینا کے گھر اس بچے کی ولادت ہوئی تو بچہ بہت کمزور تھا، اس لیے اسے نرسری میں رکھا گیا، کیونکہ ماں کی پریشانی اور دل برداشتہ ہونے کی وجہ سے بچہ وقت سے پہلے پیدا ہوا تھا۔ جب آپ پہلی بار خالہ کے کلینک میں اپنی بڑی بہو کے ساتھ آئیں تو علینا نے آپ کو پہچان لیا تھا اور خالہ کو بتا دیا تھا کہ کیسے آپ نے علینا کو دھمکی دی تھی کہ میرے بیٹے سے دور رہنا، میں اس کی شادی ایک کسی بانجھ لڑکی سے کرواؤں گی جو اولاد پیدا کرنے کے قابل نہ ہو، کیونکہ اپنا ایک بیٹا میرے ہاتھ سے نکل گیا مگر دوسرے کو گنوانا نہیں چاہتی۔ جب حمزہ نے ایسے علینا سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا تو وہ آپے سے باہر ہو گئی اور حمزہ نے علینا سے چپکے سے شادی کر لی، مگر پھر آپ کے خوف سے علینا کو طلاق دے دی۔ تبھی جب خالہ نے آپ کو جب دوبارہ آنے کا وقت دیا تب مجھے اپنے کلینک میں بلوایا اور آپ کے سامنے کہا کہ مجھ میں نقص ہے، میں اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں، اور ہمارا سارا کھیل سچ ثابت ہوا اور آپ اپنے بیٹے کا رشتہ میرے لیے لائی، چونکہ میں بے سہارا اور یتیم تھی۔ میری کفالت علینا کی خالہ نے کی تھی اور علینا میری بہن جیسی تھی، میری بیسٹ فرینڈ تھی۔ خالہ نے میرے ساتھ زور زبردستی نہیں کی، یہ سراسر میرا فیصلہ تھا۔ میں علینا کے بچے کو انصاف دلانا چاہتی تھی کیونکہ علینا کو امی نے اپنی بہن کا کہا تھا علینا کو واپس گھر بھیج دے اور بچے کو یتیم خانے میں دے دیں۔ علینا بہت روئی کہ ماں باپ کے ہوتے ہوئے اس کا بچہ یتیمی کی زندگی گزارے گا۔ تب میں نے علینا سے وعدہ کیا تھا کہ میں ایسا ہونے نہیں دوں گی، میں حمزہ سے شادی کروں گی، اس کو ماں کا پیار دوں گی اور اس کا بچہ اپنے باپ کے سائے میں پلے گا، کیونکہ میں نے یتیمی دیکھی تھی، میں اس قرب سے گزری ہوئی تھی، مجھے اس معصوم پر بہت ترس آیا، اس لیے میں نے اتنا بڑا فیصلہ کیا اور آپ کو کہا کہ ہمارے یہاں رسم ہے لڑکی کی رخصتی کے وقت اس کی کچھ سہیلیاں بھی اس کے ساتھ کچھ دیر کے لیے اس کے سسرال جاتی ہیں۔ میری سہیلی جاتے ہوئے مجھے یہ بچہ دے کر گئی، یہی حقیقت ہے، یہ آپ کا پوتا ہے اور حمزہ کا بیٹا۔ امید ہے اب کے بعد آپ اپنا دل بڑا کر کے اس معصوم کو قبول کریں گی اور اللہ کے خوف سے ڈریں گی، اس بچے کو اس کا حق دیں گی۔ ایمان کی باتیں سن کر میں صدمے میں گنگ رہ گئی، میرے پیروں تلے زمین نکل گئی تھی۔ مجھے لگا میں نے حمزہ کا پیچھا علینا نامی لڑکی سے چھڑوا دیا، مگر مجھے علم نہیں تھا کہ میری ناک کے نیچے میرے ساتھ ہی کھیل کھیلا جا رہا ہے۔
حمزہ نے اتنا بڑا دھوکہ کیا، چپکے سے الینا کے ساتھ شادی کی اور مجھے خبر بھی ہونے نہیں دی۔ میں اتنی لا علم رہی۔ میں نے دروازے کی طرف دیکھا تو حمزہ پہلے سے وہاں کھڑا تھا اور شاید سب سن چکا تھا۔ تبھی حمزہ آگے بڑھا اور بچے کی طرف دیکھا، اسے اٹھایا اور پیار کیا۔ میں حمزہ کا یہ روپ دیکھ کر مچل گئی۔ حمزہ جھوٹ بول رہا تھا۔ یہ لڑکی اپنا گناہ تمہارے سر پر ڈال رہی ہے۔ اب بھی میں نے اپنی آخری چال چلی تھی۔ میں اب بھی مات کھانا نہیں چاہتی تھی، مگر مجھے احساس نہیں تھا کہ مات تو میری ہو چکی تھی۔ بس کر دیں امی، خدا کا واسطہ بس کر دیں۔ آخر کب تک آپ مجھے کسی پپٹ کی طرح اپنی انگلیوں پر نچائیں گی؟ آپ کی وجہ سے میں نے لینا کو چھوڑا۔ آپ کا ڈر میرے سر پر سوار تھا، آپ کا خوف مجھے کبھی خود سے کوئی فیصلہ نہیں کرنے دیتا۔ میں الینا کا اور اس معصوم بچے کا گناہ گار ہوں۔ ایمان، میں نے الینا کے ساتھ محبت کا کھیل نہیں کھیلا تھا۔ میں سچ میں اس کو پسند کرتا تھا، اس کے ساتھ اپنی ساری زندگی گزارنا چاہتا تھا، مگر میں اتنا بزدل تھا کہ اپنی بیوی کو امی کے ڈر سے طلاق دیتی۔ الینا کا مجرم ہوں جو شادی شدہ ہو کر اس بچے کی ماں ہو کر کسی گناہ کی طرح اس بچے کو چھپاتی پھیری ہے۔ ماں ہو کر اپنا بچہ خود سے الگ کر لیا۔ ایک ماں کے لیے یہ فیصلہ کتنا مشکل ہوتا ہوگا۔ امی، اگر میں آپ سے بچھڑ جاؤں تو شاید آپ کو اس بات کا احساس ہو۔ اب بہت ہو گیا، میری برداشت کی ہر حد ختم ہو گئی ہے۔ اب میں چاہتا ہوں آپ مجھے میری زندگی جینے دیں۔ یہ میرا بیٹا ہے۔ میں اعلان کر کے اس بات کو دنیا کو بتا دوں گا، چاہے لوگ کچھ بھی کہیں۔ اب مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ میں الینا سے بھی اس کی معافی مانگوں گا۔ میرا جرم معاف کرنے لائق تو نہیں ہے، مگر میں اپنی ضمیر کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے الینا کے پاس ایک بار ضرور جاؤں گا۔ امی، یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا۔ آپ کی وجہ سے میں اتنا بزدل ہو گیا کہ اپنی بیوی کو چھوڑ دیا۔ اب بھی آپ کی سازش میرے سامنے آ گئی ہے۔ آپ میری شادی کسی بانجھ لڑکی سے کروانا چاہتی تھی تاکہ وہ بھی میری طرح ساری زندگی آپ کے خوف کے سائے میں گزار دے، مگر اب میں تھک گیا ہوں۔ آپ عورتیں یہ کیوں سوچتی ہیں کہ بہو آپ سے آپ کا بیٹا چھین لے گی، ساس آپ سے آپ کا شوہر چھین لے گی؟ خدا را نکال دیں یہ سارے خوف اپنے دل سے۔ عورت ہی عورت کی دشمن بنی ہوئی ہے اور اس سب میں نقصان ہمیشہ ایک مرد اٹھاتا ہے۔ عورت کے جھگڑوں میں، اس کے اندیشوں میں مرد کی زندگی کا، اس کے گھر کا سکون چھین جاتا ہے۔ بیوی کا ساتھ دیتا ہے تو جنت ہاتھ سے جاتی ہے، جنت بچاتا ہے تو بیوی کے حقوق نہیں نبھاتا تو اللہ کو جواب دہ ہوگا۔ حمزہ کی باتیں سن کر میں خاموش نہیں رہ پائی۔ آج مجھے وہ آئینہ دکھا کر گیا تھا۔ سچ کہتے ہیں میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے خدا کو پہچانا ہے۔ میں نے بھی بڑے بڑے ارادے کیے تھے، مگر اللہ نے مجھے یہ سب دکھایا۔ میں اب اپنے بیٹے کے سامنے شرمندہ تھی اور الینا کی مجرم تھی، اور اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھ رہی تھی جس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے احساس ہوا ساری عورتیں ایک جیسی نہیں ہوتیں۔ پرائے بچے کے لیے اس کے دل میں ممتا تھی۔ اس نے پرائی اولاد کو گلے لگایا اور میں اپنی ہی اولاد کی خوشیوں کی دشمن بن رہی تھی۔ اس کی شادی بانجھ لڑکی سے کروا کر میری ساری پلاننگ دری کی دری رہ گئی تھی، مگر سب سے بیسٹ پلانر اوپر بیٹھا ہے۔ ساری زندگی جس چیز کے پیچھے بھاگتی رہی اسی سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ اپنے بیٹے کو تو شاید اب میں نے کھو دیا تھا، کیونکہ اب اس کی نظروں میں میری وہ عزت اور مقام نہیں رہا ہوگا۔ اب سوچتی ہوں تو سب کے ساتھ برا کرنے کے چکر میں سب سے زیادہ ہم اپنا ہی برا کر جاتے ہیں۔ اللہ مجھے معاف کرے، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے۔ ہمیشہ میں نے اپنے بچوں پر حکومت کرنی چاہی، ان کو دبا کر رکھنا چاہا۔ اگر میں محبت اور پیار سے ان کو اپنے اعتماد میں لیتی تو آج سب کے سامنے شرمندہ نہیں بلکہ سرخرو ہو جاتی۔ دوستو، آج کی سچی کہانی کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ایسی ہی کہانیوں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل درباری ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک اور کہانی کے ساتھ۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔